PNBC نیوز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بڑھیں گے کچھ مزید خبروں کی جانب۔ امریکی سینٹ کی کمیٹی نے پاکستان کے لیے $1 ارب فوجی امداد کی منظوری دے دی ہے، جو حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی سے مشروط ہوگی۔ امریکی سینٹ کی ایک کمیٹی نے پاکستان کی فوجی اور اقتصادی امداد دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں سے مشروط کر دی ہے، تاہم پاکستان کے لیے $1 ارب فوجی امداد کی منظوری بھی دے دی ہے، لیکن اس کے لیے پاکستان کو لشکر طیبہ، حقانی نیٹ ورک، کوئٹہ شورا سمیت دیگر دہشت گرد گروپوں کے خلاف کارروائی کرنا ہوگی۔ کمیٹی نے 2012 کے لیے پاکستان کی اقتصادی امداد کا معاملہ مکمل طور پر اوباما انتظامیہ پر چھوڑتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اوباما انتظامیہ پر منحصر ہے کہ وہ چاہیں تو ایک پیسہ نہ دیں، کمیٹی کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ امریکی کانگریس نے 2009 میں پاکستان کی فوجی امداد کے لیے فنڈز قائم کیے تھے، جس کا مقصد پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف لڑنے کے عوض مالی مدد فراہم کرنا تھا۔ رائٹرز کا کہنا ہے کہ امریکی سینٹ کی قرارداد سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امریکہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کے لیے پاکستان پر کس حد تک دباؤ بڑھا رہا ہے۔ پاکستان امریکی محکمہ دفاع کے ذریعے امریکی فوج سے بھی امداد حاصل کرتا ہے، لیکن رواں سال امریکہ نے دونوں ممالک کے تعلقات میں کھنچاؤ کے بعد اس امداد کا 1/3 حصہ، جو کہ $800 ملین کے لگ بھگ ہے، روکا ہوا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان IMF کے ساتھ قرض کے پروگرام میں توسیع نہیں چاہتا، اسے امریکی امداد کی ضرورت ہوگی۔ رواں مالی سال میں امریکی کانگریس پاکستان کے لیے $1 ارب 70 کروڑ کی اقتصادی اور $2 ارب 70 کروڑ کی فوجی امداد کی منظوری دے چکی ہے۔ وزیر خارجہ ہنا ربانی خیر نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کا منصفانہ اور پرامن حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے، جبکہ بھارت مسلسل انکار کر رہا ہے۔ نیو یارک میں OIC رابطہ گروپ کے اجلاس سے خطاب میں ہنا ربانی خیر نے کہا کہ OIC کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ کشمیر اب بھی OIC کے ایجنڈے میں شامل ہے، اور بھارت اقوام متحدہ کے منشور میں دیے گئے حق خود اختیاری سے مسلسل انکار کر رہا ہے، جبکہ بھارت کے عسکری اور پولیس آپریشنز کے باوجود کشمیریوں نے ہمت نہیں ہاری۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں طاقت اور تشدد کا کھیل بند کرے۔ کشمیر میں حالیہ تشدد اور خواتین کے ساتھ زیادتی کے واقعات نے کشمیری تحریک کو ایک نیا رخ دیا ہے۔ پاکستان کشمیریوں پر مظالم سے لا تعلق نہیں رہ سکتا، مذاکرات ہی مسئلہ کشمیر کا حل ہے۔ OIC گروپ کا اجلاس میں ترکی کے وزیر خارجہ، سعودی عرب، نائجر اور دیگر ممبر ممالک کے مندوبین شامل تھے، اور اس سال OIC رابطہ گروپ اجلاس میں کشمیری رہنماؤں میں سے صرف میر وائز عمر فاروق شریک ہوئے۔ جنوبی ایشیا کے ممالک سے اسلام آباد پہنچنے والے شرکاء نے کہا ہے کہ سارک ممالک میں خواتین کے حقوق کے تحفظ کے تمام قوانین تو ہیں، لیکن ان پر نفاذ نہ ہونے کی وجہ سے خواتین کی حالت میں بہتری نظر نہیں آ رہی ہے، بتا رہی ہیں گلمین سیٹھی اپنی اس رپورٹ میں۔ اس 3 روزہ کانفرنس کا آغاز اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں ہوا، جس کا اہتمام ایک غیر سرکاری تنظیم نے کیا تھا۔ شرکاء میں سارک ممالک کے معروف اور پہچان رکھنے والی خواتین کے علاوہ مرد اور خواجہ سرا بھی موجود تھے۔ یہ خواجہ سرا بھی اپنے اپنے ممالک میں معزز پیشوں سے وابستہ ہیں۔ شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ اس کانفرنس کا مقصد خواتین کو زندہ رہنے کے لیے مناسب ماحول اور اپنی آواز بلند کرنے کے مواقع دیے جائیں، تاکہ وہ بھی معاشرے کے حالات بدلنے اور اپنی ترقی کے قابل ہو سکیں۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والی مختارہ مائی کا کہنا تھا، خواتین کو یہی پیغام دوں گی جیسے یہ ہماری کانفرنس ہو رہی ہے، بلکہ اچھا کام ہے، کیونکہ انہوں نے ایک تو اچھا موضوع یہ رکھا ہے جن کے ساتھ ظلم ہوتا ہے یا جو امداد کرتے ہیں، اس میں بھی انہوں نے سب کو شریک کیا ہے۔ کانفرنس کے باقی 2 دنوں میں بھی شرکاء ہی میں سے لوگ اپنے اپنے مقالے پیش کریں گے۔ کانفرنس کے منتظمین اور شرکاء کہتے ہیں کہ اس کانفرنس کی ضرورت ایک ایسے وقت میں مزید بھی بڑھ گئی ہے جب سارک ممالک میں خواتین کی حالت اتنی اچھی نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک ہی چھت کے تلے 3 دن گزارنے کے بعد وہ ایک دوسرے کے تجربے سے روشنی حاصل کریں گے۔ ہمیں یہ سمجھنے میں کہ کیا کامنالٹیز کیا ہے، کیونکہ بیسیکلی جو وائلنس ہے وہ اکراس دا بورڈ ہمیں لگتا ہے کہ اس گلوبل فینومینا، اسپیشلی جینڈر بیسڈ وائلنس، وہ ساری دنیا میں ہی ہمیں نظر آتا ہے۔ ہمارے ریجن میں وہ بڑھ بھی رہا ہے۔ ہمیں ایز اے سوسائٹی اب اس طرح کی اسپیسز کریٹ کرنی ہے جہاں پہ سروائیورز آف وائلنس یعنی کہ متاثرہ خواتین جو ہیں وہ خود اپنے ایکسپیرینسز کے اوپر بات کر سکیں، ان کو جسٹس مل سکیں، ان کو سروسز مل سکیں۔ ہم فوکس کرنا چاہتے ہیں کہ
ट्रांसजेंडर्स की मुद्दाओं के लिए कि उनकी जेंडर आइडेंटिटी अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं की गई पूरे साउथ एशिया में। पाकिस्तान और सार्क के दीगर तमाम ममालिक का मसला एक ही है कि यहाँ पर खवातीन की तादाद आबादी के निस्फ से तो ज्यादा है, लेकिन जब बात बराबरी और आवाज बुलंद करने के मौके की आती है तो खवातीन कहीं पर भी नजर नहीं आती। कैमरामैन रिजवान बशीर के साथ गुलमीना सेठी, CNBC पाकिस्तान, इस्लामाबाद।